السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے۔ اب یہ واقعہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل کا جو ایک شخص تھا وہ مارا گیا، تو قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ صحیح حدیث میں بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا تھی مارنے کی، کس نے مارا تھا۔ بہرحال یہ پتہ چلا کہ مارا گیا۔ تو جب قاتل کا پتہ نہ چلا تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب مجرم کا پتہ نہ چلے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں، کس نے کیا، کس نے کیا، اس نے کیا۔ ایک قبیلہ دوسرے کو، دوسرا پہلے والے کو بلیم کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل بتایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم پہ مارو، تو پھر اس سے معاملات پتہ چل جائیں گے۔ تو یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل چونک اٹھے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ اللہ تم کو یقینی طور پر حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گائے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو بہت سے مشرک قوموں میں گائے کی پوجا ہوتی، تو وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو گائے کی محبت کی وجہ سے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے وہ۔ تو پھر یہاں پہ اس محبت کو دل سے نکالنا تھا کہ اس کو ذبح کرو۔ تو کہنے لگے تو ہمیں نشانے مذاق بناتے ہو، ہم سے کہہ رہے کہ گائے ذبح کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پیغمبر تو کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، اور خاص طور پر تو اللہ کے احکامات سنانے میں کبھی بھی مذاق کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو بولے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، میں نہ سمجھ لوگوں میں سے ہوں، بے وقوف لوگوں میں سے ہوں۔ تو پھر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے حکم کی تعظیم کیا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس وقت سنجیدگی اختیار کی جائے، اللہ کی آیات سناتے وقت ایک خاص وقار قائم رکھا جائے، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ بعض لوگ ان کو لطیفوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں، یہ غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں، تو قرآن کے بارے میں یا غیر موضوع جگہ پر ان کو کوٹ کرتے ہیں، تو جس سے لوگ پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جاہلین کا کام ہوتا ہے، اور پیغمبر ایسا نہیں کیا کرتے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح لوگوں کے الزام کا جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تو جواب میں لڑائی نہیں انہوں نے کی، انہوں نے کتنا خوبصورت انداز کیا کہ اعوذ باللہ، یہ نہیں کہا کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا، اسے مذاق نہ سمجھو، بلکہ بہت ہی باوقار انداز سے کہا اعوذ باللہ کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنجیدہ ہے اور حق بات ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو تم حجت مت کرو۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔